اور کوئی سوال؟ ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ؟ ایک رکعت جیسے آپ دوسری نماز پڑھتے ہو نا، پہلی رکعت یا دوسری رکعت، جیسے فجر کی دوسری رکعت پڑھتے ہو آپ لوگ، اس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے وتر کی نماز. جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے شروع کیا، پھر دعائے ثنا پڑھا، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ کے بعد میں قل واللہ احد پڑھ لیا کوئی سورت، اس کے بعد میں رکوع میں چلا گیا، رکوع سے اٹھ کر کے دعا پڑھ لیا کون سی وتر کی، اس کے بعد میں سجدہ کر لیا، پھر دوسرا سجدہ کر لیا، پھر تحیات پڑھ لیا، پھر اللہم صلی پڑھ لیا، اس کے بعد میں اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیا، پھر سلام پھیر دیا. یہ ایک رکعت والا ہوگا. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ ایک رکعت اس طریقے سے پڑھیں گے. اور کوئی سوال؟ وصاکی کے بعد میں شیخ صاحب نے دعا جو اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنی، کیا آپ اس کو وتر میں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، شب قدر کی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے نبی کے شب قدر میں کون سی دعا پڑھو، تو آپ نے کہا یہ دعا پڑھا کرو. دیکھو ایک ہوتا ہے قنوت نازلہ اور ایک ہوتا ہے قنوت وتر. قنوت وتر کے اندر آپ پڑھیں گے نا تو جو دعائیں ماثور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پڑھیں تو بہتر اور افضل ہے. تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو آپ کو دعا مانگنی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہو جیسے شب قدر میں آپ وتر پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر شب قدر کے اندر وتر میں آخر میں رات میں وتر پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں آپ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک سوال ہو وہ وتر کی دعا پہلے پڑھیے بعد میں رکوع سے. ہاں بولیے. رکوع کے بعد دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قنوت وتر کے اندر قنوت نازلہ کے اندر جو روایتیں ملتی ہیں وہ رکوع سے پہلے کی ملتی ہیں، تو پہلے اور بعد میں دونوں پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. الامر فیہ واسع، علماء کرام نے کہا کہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ اگر کوئی ہے تو اپنے دل میں نہ رکھے، پوچھ لے، ابھی موقع ہے پوچھنے کا، جو بھی سوال کسی بھی وشے سے تعلق رکھتا ہو. یہ لو سر کے لوگ سوال کریں تو اچھا ہے. لو سر کے لوگ سوال کریں جن کے لیے مجلس سجائی گئی ہے اور جن کے لیے یہ محفل بنائی گئی ہے. ہے کوئی سوال؟ جو مسجدوں میں سنت پڑھتے ہیں فرض نماز، فجر کی نماز، وہ جماعت کی جماعت نکل جاتی ہے تاکہ یہ سلام پھیر لیتے ہیں امام صاحب، تو کیا صحیح ہے؟ جماعت کھڑی میرے ہے. بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ فرض نماز کی اہمیت کتنی ہے. فرض نماز کے لیے مسجدیں بنائی گئی. کیا بنائی گئی ہیں؟ مسجد فرض نماز کے لیے بنائی گئی. انسان فرض نماز مسجد میں پڑھے. بغیر عذر کے فرض نماز اپنے گھر میں بھی قبول نہیں ہوتی. اگر آدمی پڑھتا ہے تو مسجد ہی اس کو جانا ہے. تندرستی ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے تو وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دوں، گھروں میں جاؤں، دیکھوں کون نماز پڑھنے نہیں آتا ہے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. فرض نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے 27 گنا 25 گنا زیادہ. بعض روایتوں میں 25، بعض روایتوں میں 27 گنا زیادہ، اتنی بہتر ہے. اب جو آدمی آپ بتا رہے ہو کہ سنت نماز پہلے پڑھتا ہے فرض کو چھوڑ کر کے، امام صاحب سلام بھی پھیر دیتے ہیں تو اسے 27 گنا کا ثواب کم ملے گا. بتاؤ 27 گنا کا ثواب اسے کم ملے گا. وہ مسجد اسی لیے آیا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر کے فرض نماز پڑھے. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نماز توڑ دیتے تھے اور آ کر کے صف میں کھڑا کیا جاتا تھا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا گیا لوگوں کو کہ وہ لوگ جس کی نماز چھوٹ جاتی سنت فجر کی، وہ نماز کے بعد میں پڑھتا تھا، سلام پھیرنے کے بعد میں، اور اللہ کے نبی اس کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، تقریری سنت اس کو بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حدیث تقریری ہے کہ نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ یہ کرو، اور ایک حدیث ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں، آپ نے کیا ہے۔ دو حدیث ہو گئی۔ ایک حدیث ہوتی ہے آپ کے سامنے کوئی کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، یعنی آپ نے رضامندی کا اظہار کیا، آپ خوش ہوئے اس سے، منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث تقریری ہے کہ نبی کے سامنے سلام پھیرنے کے بعد کوئی آدمی کھڑا ہوا فجر میں اور نماز 2 رکعت نماز پڑھی، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فجر کے بعد میں جب تک سورج نہ نکلے کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی سنت چھوٹ گئی تھی پہلے کی تو اس نے نماز کے بعد میں پڑھ لی۔ اس لیے انسان کو فرض نماز کی زیادہ اہمیت ہے، اس کو توجہ دینی چاہیے، اور سنت وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ تراویح میں کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی حدیث بخاری مسلم کی، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 رکعت رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ تراویح کا مقصد کیا ہے؟ کہ قیام لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو، رکوع لمبا ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے، قرآن اچھا انسان سنے، اچھی آواز میں پڑھے، یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آدمی 8 رکعت پڑھے گا۔ 20 رکعت والوں کی حالت کیا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یا لمون تعلمون، اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، حکم ہے اللہ کا کہ قرآن کو ٹھہر کر کے پڑھو، صاف آواز میں پڑھو، تاکہ جو پیچھے سن رہے ہو ان کے اوپر اثر ہو، ان کے اوپر کیا ہو؟ اثر ہو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اب جب قرآن اس طرح سے پڑھا جائے گا کہ کوئی مزہ ہی نہیں ہے قرآن سننے کے اندر، تو پھر وہ مزے والی بات نہیں ہے، نہ رکوع صحیح ہو رہا ہے، نہ سجدہ صحیح ہو رہا ہے، بلکہ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی طرف سے وعید کا مستحق ہے۔ حدیث میں آیا کہ تم اس طریقے سے نماز نہ پڑھو جس طریقے سے کوا چونچ مارتا ہے، فٹافٹ 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 پڑھا۔ بعض تو ایسی ہم نے دیکھی، ویڈیوز دیکھی ہیں انڈونیشیا کی، پاکستان کی، کہ آدھا 1 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر پوری دونوں رکعتیں پڑھ دیتی، اتنی فٹافٹ اتنی اسپیڈ سے، کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تو اس طرح سے یہ مذاق نہیں ہے قرآن کا، بتاؤ آپ کو۔ قرآن ٹھہر کر پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی۔ اگر آپ نبی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کتنا پڑھیں؟ 8 رکعت پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں جسے انہوں نے پڑھی ہے۔ حرم کے امام سے ہم نے خود پوچھا ہے کتنی پڑھی، انہوں نے کہا 8 رکعت پڑھو۔ وہاں کی جتنی مسجدیں ہیں ان کے اندر سب میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ وہاں کا فتویٰ بھی ہے سعودی عرب کا، فتویٰ کمیٹی کا، شیخ ابن باز وغیرہ کا، کہ افضل کیا ہے، نبی کا طریقہ ہے، انہوں نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے تراویح کی، رمضان اور رمضان کے علاوہ میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لا تسأل عن طولہن و حسنہن، اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ اس کے بارے میں آپ مت پوچھو، اتنا خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے کہ آپ اس کے بارے میں نہ پوچھو، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، صاف حدیثیں ہیں۔ آپ ایک بار 8 پڑھو، ایک بار 20 پڑھو، جا کر کے دیکھو کہاں آپ کو سکون ملتا ہے، آپ خود فیصلہ کر لو۔ میں پوچھ رہا تھا جب جمعے کی اذان ہوتا ہے تو کیا کاروبار کر سکتے ہیں؟ دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ جمعہ کے اندر، اللہ نے جمعہ کے تعلق سے پوری سورت اتار دی 28ویں پارے میں، جب اذان دی جائے جمعہ کی، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، تو تم آؤ، فاسعوا کا مطلب بھاگتے ہوئے آؤ، سعی یسعی کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ فاسعوا الى ذکر اللہ، بھاگتے ہوئے
تم آؤ اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ بھاگتے ہوئے آؤ اور خرید و فروخت کاروبار کو چھوڑ دو، بزنس دکان کو چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ اور کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو، لین دین کو چھوڑ دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جب اذان دے دی جائے تو تم چھوڑ دو سب کچھ کو اور اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی طرف آنا جمعہ کے دن ضروری ہے۔ جب تم لوگ نماز پوری پڑھ لو تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جب نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، واپس اپنے کاروبار کو پورا دوبارہ شروع کر دو، کاروبار کو دوبارہ شروع کر دو، لین دین جو تجارت کے معاملات ہیں سب دوبارہ شروع کر دو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا۔ جو جمعہ دکان چھوڑ کر کے تم جمعہ کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر کیا کرو زیادہ سے زیادہ، یہ بات ہے۔ اور کوئی سوال؟ یہ جو قرآن خانی بولتے ہیں بدعت میں رہتا ہے یا یہ صحیح ہے؟ قرآن خانی دیکھو قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، جتنا چاہے بڑھائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی، میں نے پہلے بولا تھا آپ کو، کوئی بھی کام ہے نبی کی زندگی میں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتقال ہوتے تھے نا، آپ کے چچا کا ہوا، آپ کی بیوی کا ہوا، کیا کہیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا ہو، بٹھایا ہو اپنی جگہ قرآن خوانی کے لیے، محفل سجائی ہو اور صحابہ سے کہو تم قرآن پڑھو، خود بھی پڑھے ہو، کہو یہ میرے چچا کے لیے، یہ میری بیوی کے لیے، یا یہ میرے فلاں پھوپھی کے لیے، یہ میرے خاندان والوں کے لیے، یا کسی صحابی کا انتقال ہوا اس نے سجایا اور کہا یہ فلاں کے لیے، ایسا کیا؟ کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کہیں پر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں جو کام ہے ثواب پہنچانے کے میت کو، وہ سب کا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ کیا آپ نے کیا بتایا؟ دعا کرو آپ ان کے لیے، میت کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو ان کے لیے۔ قرآن میں اللہ کا ذکر، دعا کا ذکر فرمایا ہے، نبیوں کی دعاؤں میں استغفار کرو ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے، حج اور عمرہ کرو ان کے لیے۔ اسی طریقے سے ان کے اوپر اگر روزہ چھوٹ گئے تو روزہ رکھ لو ان کی طرف سے، انہوں نے کوئی نظر مانی تھی کسی چیز کی، ان کی نظریں پوری کر دو آپ، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں سے ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو جس چیز کا ذکر حدیث میں آیا ہے، نبی کی زندگی میں جس چیز کا ذکر ملتا ہے تو اس کو اپنانا ہے، اور اس کے علاوہ جن چیزوں کا ذکر نہیں ملتا وہ کام نہیں کرنا ہے۔ قرآن خوانی کا ذکر نہیں ملتا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ میں میت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں پھر بولتا ہوں کہ یہ ثواب ان کے لیے، یہ نماز کا ثواب ان کے لیے، کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں۔ صدقے کا ثبوت ملتا ہے، آپ صدقہ کرو نیت کر کے کہ میرے ابا کو ثواب پہنچے گا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کا ثواب ملتا ہے کیونکہ اس کی دلیل ملتی ہے۔ لیکن جس چیز کی دلیل نہیں ملتی ہے وہ کام ہمیں اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے۔ وفات کے علاوہ وفات نہیں ہو، کسی اوپننگ مکان کی اوپننگ وغیرہ؟ مطلب سجدے سے جیسے لوگ کھانا کھلانا گیٹنگ کو دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گھر وغیرہ بنتے تھے، آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا؟ نہیں گھر نہیں، ہاں 1 دنوں میں جیسے میرا دن ہو گیا صدقہ آ گیا، صدقہ کرو، نہیں صدقے میں لوگوں کو قرآن پڑھنا، صدقے کا ثواب ملے گا، قرآن خوانی کا ثواب کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سمجھو آپ۔ اور کوئی سوال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دین مکمل ہو گیا، اس میں کمی یا جیسی بدعت ہے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھائی، 1 دن تک پڑھائی، اس کے بعد میں آپ نے تراویح نہیں پڑھائی، اس کے بعد میں لوگوں نے الگ الگ طریقے سے ہمیں اکیلے میں تراویح پڑھی، لیکن ان کے لگ بھگ 20 یا 17 سال انتقال کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، کیا بدعت ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی، یہ کیا ہے؟ سنت ہو گئی، یہ بدعت نہیں ہوگی، سمجھ میں آ گیا؟ 3 دن تک تراویح پڑھی، یہ بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے نا۔ پھر آپ نے جب چوتھے دن لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے منع کر، آپ نہیں نکلے باہر، آپ نے نہیں پڑھائی نماز، لوگوں نے
بات چیت شروع کر دی کہ کیوں لوگ بھیڑ اکٹھا ہو گئے مسجد میں زیادہ ہو، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کی بھی بھیڑ اور زیادہ اکٹھا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. پھر آپ نکلے تو آپ نے کیا کہا؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. فرض کتنی نمازیں ہیں؟ 5. یہ چھٹی نماز کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے چھوڑ دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق کا زمانہ 2-2.25 سال تک کا رہا، 2.5 سال کا رہا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. ابو بکر صدیق کے بعد میں عمر فاروق کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں تراویح تھی نا، پڑھائی جاتی تھی. یہ بھی عمر فاروق نے جماعت کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو یہ بدعت نہیں ہو سکتی. پڑھی ہے نا، اللہ کے نبی نے 3 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 3 دن تک پڑھی ہے جماعت کے ساتھ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے زمانے میں جب دیکھا کوئی ادھر کھڑا ہے، 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 سب اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کام تمیم داری اور ابی بن کعب، یہ بڑے اچھے قاری تھے، اچھی قرآن پڑھتے تھے، ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. اور ان کو 8 رکعت ہی کا حکم دیا تھا. کتنی رکعت کا حکم دیا تھا؟ جو 20 رکعت کہی جاتی ہے، 17 رکعت کہی جاتی ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، ان کی طرف منسوب ہے. وہ روایت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اگر اس کی تحقیق آپ کو مطلوب ہے تو میں ان کو، یا آپ نمبر لے لو، میں آپ کو پوری تحقیق کر کے اس مسئلے کی وضاحت کر کے بھیج دوں گا. تو یہ بدعت نہیں ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ بدعت نہیں ہوئی. جہاں تک رہی بات حضرت عمر کا یہ فرمانا، نعمت البدعۃ هذه، کہ یہ کیا ہی بہترین بدعت ہے نا. اب دیکھو میری بات سنو، حضرت عمر نے کیا کہا؟ نعمت، جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز، جب انہوں نے دیکھا تو کیا؟ نعمت البدعۃ هذه، کتنی اچھی بدعت ہے، انہوں نے یہ کہا. اب اللہ کے بندے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نے قرآن کی ایک آیت ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ میں کوئی بدعتی رسول نہیں ہوں. تو کیا اللہ کے نبی بدعتی تھے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذلک. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں. اور بدعت کا مطلب یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے، جس کی شروعات پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی. اور آپ نے تراویح پڑھی، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ لوگوں سے کہ جو کام اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ بدعت نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے. تراویح نبی کے زمانے میں تھی، دلیلیں موجود ہے اس لیے وہ بدعت نہیں ہو سکتا، وہ سنت ہے. آج کل ہماری شادیوں کا طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کون سی شادی کا؟ شادیوں کا طریقہ اسلامی سے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ صحیح شادی طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح سنت طریقہ صحیح سنت طریقہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکا لڑکے کو دیکھ لے، یا گھر والے جو بھی ہیں مل کر کے دیکھ لیں. دونوں کو دیکھنا جائز ہے. لڑکے کے لیے لڑکی کا دیکھنا اور لڑکے والے کے لیے لڑکی کا دیکھنا جائز ہے. دونوں آپس میں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں کہ نہیں دیکھ سکتا ہے بھائی صاحب، کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ پوری زندگی اس کو دیکھنا ہے، اس کے ساتھ میں رہنا ہے. پتہ نہیں باپ پیسے کے لالچ میں آ کر کے کوئی ایسی ویسی لڑکی سے شادی کر دے، اس کو پسند نہ، اس کو مال سے مطلب نہیں، اس کو تو خوبصورت چاہیے. وہ لڑکا دیکھے اس کو، اس سے مال سے کیا مطلب ہے، اس کے دل میں ایسا. پھر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جب دکھاتے نہیں ہیں تو لڑکا شادی کے بعد میں تو نہیں کروں گا، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے تو کیا ہے پسند نہیں ہے، میں تو نہیں کروں گا. اب طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے، یا اس سے دوسرے تعلقات بنانے شروع کر دیتا ہے. اس لیے بہترین طریقہ، اس کو خطبہ بولتے ہیں اسلام کے اندر. کیا بولتے ہیں؟ خطبہ بولتے ہیں. ایک صحابی تھے جو جن سے ان کو شادی کرنی تھی چھپ کے دیکھتے تھے، پھر بعد میں ان سے نکاح ہوا. تو یہ دیکھنا کیا ہے اس طریقے سے کہ آپ کو کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، آپ اس کو دیکھ لو، وہ آپ کو دیکھ لیں، تاکہ دل کے اندر جتنے بھی شکوک کے شبہات ہیں جو انسان اپنے دل کے اندر پالتا رہتا ہے، فالتو کی چیزیں، پتہ نہیں کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی، پسند ہے کہ نہیں ہے نا، وہ سب چیزیں ختم ہو جائے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے. اب اس کے اندر کوئی چیز لین دین کی نہیں ہے، دھیان رکھنا ہے. بات دیکھ لیا بس بہت ہے، کافی ہے. اس کے بعد تاریخ طے ہو گئی نکاح کی، فلاں دن شادی کی تاریخ ہے، فلاں لڑکے والے آئے لڑکی والے آئے. 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ایک باپ ولی کا ہونا ضروری ہے، اور ایک جو نکاح پڑھاتا ہے اس کا ہونا ضروری ہے. اتنے 5 لوگ ہیں تو نکاح کافی ہو جاتا ہے. نکاح 5 لوگ ہیں اگر تو نکاح ہو جاتا ہے. امام صاحب خطبہ دیں گے، لڑکے والے سے پوچھیں گے آپ کو قبول ہے، لڑکے والے سے پوچھیں گے آپ کو قبول ہے. 2 گواہ ہیں، نیک آدمی اور ایک باپ موجود ہے.
نکاح ہو گیا. نکاح کیا ہو گیا؟ جس طرح سے کورٹ میں جو لوگ کرتے ہیں نا, وہ کیسے کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ پورا بارات لے کے جاتے ہیں کیا کورٹ میں؟ ہیں کوئی نہیں لے کے جاتا بارات کو, 4-5 لوگ ہوتے ہیں, اکٹھا ہوتے ہیں, وہ شادی کر لیتے ہیں. اسلام کی شادی بھی یہی ہے کہ خطبہ نکاح ہو, اس کے اندر 2 گواہ ہوں, ایک ولی ہو, باپ ہو, لڑکا لڑکی ہو, ایجاب و قبول ہو, نکاح ہو گیا. ہاں شادی کے بعد میں کیا ہے؟ ولیمہ ہے, ولیمہ کر دے وہ یہ نکاح ہو گیا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ چیز ہے اسلامی شادی. ٹھیک ہے. اور کوئی ہے سوال؟ کسی کو اگر پیسہ ویسا کرنا ہے تو ادھر سویدھا ہے. آخر میں اس پروگرام کو یہیں پر سماپت کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم اپنے گھر میں امن امان کے ساتھ پہنچے. جزاک اللہ خیر. میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے.